وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ یہ حدیث پچھلے ہفتے بھی پڑھی گئی اور اس کے اندر خدا اور تقویٰ کے اوپر بات کی گئی۔ کہ اس اللہ کے حبیب علیہ السلام کی جو دعاؤں کا ذخیرہ ہے، ان دعاؤں میں سے یہ جامع ترین دعا ہے کہ جس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت مانگی، اللہ کا تقویٰ مانگا۔ ہدایت کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ اللہ کا خوف ہے۔ یہ انسان ہدایت پر ہو، اللہ کا خوف نہ ہو تو اس کے بھٹک جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ان دونوں پر بات ہو گئی۔ تیسری چیز تقویٰ ہے، عفاف ہے، پاک دامنی ہے، ماڈسٹی ہے۔ اسی لیے عفت کس کو کہا جاتا ہے کہ شہوت کے تقاضوں سے شریعت کی روشنی میں بچنے کا نام عفت ہے، پاک دامنی۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے جس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اور مجھ پر جنت میں داخل ہونے والے تو سب سے پہلے 3 لوگ ہوں گے۔ ان میں سے یقیناً پہلے انبیاء داخل ہوں گے، انبیاء میں سے بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے داخل ہوں گے، اور پھر امت میں صحابہ کا مقام ہے اور صحابہ میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوں گے۔ لیکن جو عام امتی ہیں، جو فالوورز ہیں، ان میں جو سب سے پہلے جن کو جنت کے اندر داخلے کا اعزاز دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شہید ہوگا، جو اللہ کے راستے میں دین کی حفاظت کرتے کرتے اس نے اپنی جان دے دی، اللہ کا کلمہ بلند کرتے کرتے اس نے اپنی جان دے دی، شہید ہوگا۔ اور دوسرا پاک دامن، عفیف، ماڈسٹ، کہ جس نے اپنی شہوتوں کو پرے رکھ کر، پیچھے رکھ کر تقویٰ والی زندگی اختیار کرنا۔ صرف یہی حدیث نہیں، اور بھی احادیث ہے جس میں ایسے نوجوان کے لیے کہ جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، کہ ہر طرف گناہ اس کو دعوت دے رہے تھے، گناہ کے 1000 مواقع، چانسز اس کے پاس تھے، لیکن اس تمام چانسز کے باوجود اس نے اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف جمائے رکھا، بٹھائے رکھا، اور اس نے اپنی جوانی کی حفاظت کر دی، ماڈسٹ انسان، پاک دامن رہا۔ اسی لیے جہاں وہ حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج بالکل قریب ہوگا، گرمی بہت زیادہ ہوگی،
تو ہر انسان گرمی کے اندر شیڈ تلاش کرتا ہے کہ کہیں سایہ اس کو مل جائے، کہیں درخت کا سایہ مل جائے، کہیں درخت کا شیڈو مل جائے، کہیں یہ مل جائے، تو انسان وہاں گھسنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دے گا، اس میں سے ایک پاک دامن بھی ہوگا. شاق النشا فی عبادت اللہ، کہ ایسا نوجوان جس کی جوانی جو ہے ماڈسٹی کے اندر، اسلام کے اندر قربان کرے، وہ پریکٹیکل مسلم ہو، تو ایسے نوجوان کو بھی وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے، اپنے عرش کے سائے کے اندر جگہ دیں گے. اس حدیث میں اسی مضمون کو کہا گیا ہے کہ جنت میں جو سب سے پہلے داخل ہونے والے لوگ ہوں گے، اس میں سے پہلا شہید ہوگا، دوسرا نوجوان عفیف پاک دامن جس نے اپنی جوانی کی حفاظت کی، اور تیسرا وہ غلام ہوگا کہ جس نے غلامی کا زمانہ پایا. جس نے غلامی کا زمانہ پایا تو اس نے خدمت کے ذریعے اپنے آقا کو خوش کیا، جو اس کا ماسٹر تھا اس کو بھی خوش کیا، اور عبادت کے ذریعے اس نے اپنے خالق کو خوش کیا. یعنی جو سبب کے اعتبار سے دنیا میں جو اس کا ماسٹر تھا اس کو بھی اس نے خوش کیا، اور جو اس کا حقیقی ماسٹر تھا، حقیقی جو کریٹر تھا، اس کو بھی اس نے خوش کیا. تو فرمایا کہ ایسا غلام بھی جنت میں سب سے پہلے جاتے. تو یہ ہو گیا، عفاف ہو گیا. اور چوتھی چیز اس کے اندر غنا. غنا مالداری کو کہتے ہیں، لیکن شریعت کی روشنی کے اندر مالدار وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال، روپیے، دولت بہت زیادہ ہے، بلکہ مالداری سے، غنا سے مراد وہ مالداری ہے کہ انسان الغنا غنا النفس، دل سے مالدار، دل کا غنا اصل مراد ہے. قناعت، جو اس کو ملے اس کے اندر وہ خوش رہے، جو اس کو ملے اس کے اندر کیا رہے، وہ خوش رہے. اسی لیے ایک اور روایت آتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے، تو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے طلوع ہونے کے ساتھ اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ آواز لگاتے ہیں. سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، وہ آواز لگاتے ہیں. ان کی آواز جنات اور انسان کے علاوہ ہر چیز سنتی. جنات بھی سن سکتی ہیں، انسان بھی سن سکتی. اس کے علاوہ جو جتنی مخلوقات ہیں وہ ان فرشتوں کی آواز کو سنتی ہیں. کیا آواز لگاتے ہیں کہ دنیا کا وہ مال جو تھوڑا ہو، دنیا کا وہ مال جو تھوڑا ہو لیکن کفایت کرنے والا ہو، انسان کی ضرورت کے باقدر ہو، وہ اس مال سے بہتر ہے کہ جو بہت زیادہ ہو اور انسان کو ہلاکت کی طرف لے جائے. یہ فرشتے آواز لگاتے ہیں. اسی طرح ایک اور روایت کے اندر، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابل رشک ہے وہ انسان، یعنی اس انسان کو دیکھ کر مجھے رشک آتا ہے کہ کتنا اچھا انسان ہے. کہ وہ انسان جس کے پاس مال کم ہو اور مال کے کم ہونے کی وجہ سے وہ ہلکے بوجھ والا ہو، خفیف ہو، بہت زیادہ فکر نہیں ہے اس کے پاس، بہت زیادہ ٹینشن نہیں ہے، ان کے مال ہی کم، ہلکے مال والا. فرمایا کہ اس کو نماز کا بڑا حصہ دیا گیا ہو، یعنی اس کو نماز میں بڑا دل لگتا ہو، نماز کا وافر حصہ اس کو دیا گیا ہو، نماز کی مشغولیت اس کے پاس رہتی ہو، بہت زیادہ نماز پڑھتا ہو، اور اپنے رب کی عبادت اچھی طریقے سے ادا کرتا ہوں، اپنے رب کی عبادت اچھی طریقے سے ادا کرتا ہوں، پوشیدہ بندگی کرتا ہوں. پوشیدہ یعنی بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا ہے، لائن لائٹ نہیں ہوتا ہے، چھپ کے رہتا ہے. انگلی سے اس کی طرف بہت کم اشارہ کیا جاتا ہے. ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کی طرف جو فیمس انسان ہوتے ہیں اس کی طرف لوگ انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، لیکن حدیث میں گیا تو بتایا گیا کہ ایسا انسان ہو کہ لوگ انگلی سے اس کی طرف اشارہ نہ کرتے، وہ چھپ کے رہتا ہو. یعنی اس کا اور اللہ کا تعلق آپس میں، وہ اس کی زندگی اللہ، اس کی جو پرائیویٹ لائف ہے اللہ کے ساتھ،
چھپ کے عبادت کرتا ہے, نماز کثرت سے پڑھتا ہے, اشارہ بھی نہیں کیا جاتا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان ایسا ہو کہ اس کو موت بھی جلدی آ جائے, اس کو کیا آ جائے, موت بھی جلدی آ جائے. اور پھر موت جب آ جائے تو اس کے اوپر رونے والے بھی کم ہو, کیونکہ لوگ اس کو جانتے ہی. تو یہ انونیمس اور انون تو ہے ہمارے لیے, لیکن اللہ کے یہاں اس کا درجہ بڑا ہے. کیوں؟ فرمایا کہ دل کا غنی تھا, مال کم تھا, ہلکے بوجھ والا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر یہ مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنا کر پیش کیا گیا. مکہ کے جو پہاڑ تھے وہ میرے سامنے سونا بنا کر لایا گیا کہ اگر آپ کو اس کی ضرورت ہو تو آپ اس کو لے لیں, کہ آپ جہاں جائیں گے یہ پہاڑ یہ سونا آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا کہ اللہ کے, اور یہ ارشاد فرمایا اور یہ تمنا کی کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا ہوں, یا ایک دن کھاؤں وہ 3 دن بھوکا ہوں. تو جس دن کھاؤں اس دن اللہ کا شکر ادا کروں, اور جس دن نہ مجھے ملے میں صبر کروں. تو اس حدیث کے اندر یہ 2 لفظ کی صراحت بھی آ گئی کہ عفاف اور غنا. تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دل کی مالداری مانگنی چاہیے کہ الغنا غنا, انسان دل سے مالتا. ایک انسان ہے بہت زیادہ مال ہے اس کے پاس, لیکن جگر نہیں ہے خریدنے کے لیے, تو اس کی مالداری کیا فائدہ دی, اس کی مالداری اس کو کیا فائدہ دی. اور ایک انسان ہے کہ اس کے پاس بقدر ضرورت ہے لیکن دل سے مانتا ہے, خرچنے کا جگر رکھتا ہے, ضرورت مندوں کے کام آتا ہے, تو اس کا درجہ اس سے بڑھا ہوا ہے, اس کا درجہ اس سے. چوتھی حدیث, عن ابی طریف عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من حلف على يمين ثم رق لله منها فليأت التقوى. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, یہ حضرت حاتم طائی کے بیٹے ہیں عدی, قبیلے طے سے ان کا تعلق تھا. حاتم طائی بہت ہی مشہور ہے اپنی سخاوت کے اندر, اس کی سٹوریز بھی آپ نے بہت سنی ہوگی, پڑھی ہوگی. جو ان کے بیٹے ہیں ان کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کوئی انسان کوئی قسم کھاتا ہے, پھر جو قسم اس نے کھائی ہے کسی چیز کے کرنے کی, کسی چیز کے نہ کرنے کی, بعد میں اس کو ریئلائز ہوا کہ بھائی یہ جو میں نے قسم کھائی ہے تو کوئی دوسری بہتر چیز اس کے سامنے آئے تو وہ اس کے قسم کے اگینسٹ ہے, وہ نہیں کر سکتا. لیکن اس کو دل میں اب اس کو یہ فکر ہو رہی ہے کہ میں نے تو قسم کھائی ہے, لیکن اگر میں قسم نہ کھاتا تو یہ چیز میں کر سکتا. کوئی بہتر چیز اس کے سامنے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بہتر چیز پائے تو وہ بہتر کام کر لے اور اپنی قسم کو توڑ دے. قسم کھائی, قسم کے اوپر قسم کے بعد اس کو ریئلائز ہوا کہ بھائی جو قسم کھائی ہے اس سے بہتر تو ہے کہ میں فلاں کام کروں, میری قسم کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی رائٹ ڈیسیژن لیا ہے. تو فرمایا کہ تقوی کے اوپر عمل کر لے, اپنی قسم کو توڑ دے. اپنی قسم کو کیا کر دے. اور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ بھی کہ آپ علیہ السلام بھی قسم کھاتے تھے, آپ علیہ السلام بھی قسم کھاتے تھے, لیکن اگر قسم کے خلاف کوئی بہتر چیز معلوم ہوتی تو آپ علیہ السلام اپنی قسم کو توڑ دیتے اور پھر اس کا کفارہ دے دیتے. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ عشر سے تعلق رکھتے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کے قبیلے کا اور ایک دوسرے قبیلے کا بردرہڈ قائم کیا تھا. ان دونوں کے بہت اچھے تعلقات تھے, 2 قبیلے والوں. تو قبیلے تیم کا ایک آدمی تھا, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, اس نے
اور اس کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، کھانا رکھا گیا، تو اس میں وہ مرغی تھی، چکن تھی. تو اس نے سائڈ پہ کر دیا کہ میں چکن نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں چکن نہیں کھاؤں گا، میں مرغی نہیں کھاؤں گا، کیونکہ میں نے مرغی کو نجاست کھاتے ہوئے دیکھا ہے. تو مرغی کا تو کام یہ ہے، جو آتا ہے اس کو کھا لیتی ہے. تو کہا کہ میں نے اس کو بہت ہی گندی گندی چیز کھاتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا. تو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تمہاری قسم کے اندر تو ایسا کوئی جان نہیں ہے، کوئی غرض پہ قسم کھائی ہے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک انسیڈنٹ کے سامنے بیان کیا کہ تم نے قسم کھائی ہے، لیکن قسم ایسی نہیں ہے کہ اس کو نہیں توڑ سکتے ہو، لیکن توڑنا کب ہے؟ جب کہ کوئی بہتر چیز سامنے آئے. ورنہ پھر انسان اللہ کے نام کی قسم کھائے، پہلے تو اللہ کے نام کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. ضرورت ہو تو قسم اللہ کے نام کی کھائے، اپنے بابا کی یا کسی پیر و مرشد کی، ان کسی کی قسم کھانا جائز. تو ضرورت ہو تو توڑے، جبکہ کوئی بہتر چیز سامنے نظر آ رہی ہے. ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور وہاں جا کر ہم نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اونٹ کا مطالبہ کیا کہ ہمیں کچھ اونٹوں کی ضرورت ہے. ہم نے سوال کیا تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ قسم خدا میں تم کو نہیں دوں گا، قسم خدا میں تم کو نہیں دوں گا. چلے گئے کہ نبی نے قسم کھائی، اب تو بات خلاص، بالکل معاملہ ہی فنش ہو گیا، فل سٹاپ، ابھی تو بات آگے ہو ہی نہیں سکتی. نبی نے قسم کھائی. کچھ دیر ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ اونٹ آ گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وہ شرین کہاں ہے، وہ ابو موسیٰ اشعری کی جو ٹیم ہے وہ لوگ اونٹ مانگنے آئے تھے، وہ کہاں ہے، ان کو بلاؤ. تو صحابہ نے جا کے ان کو بلایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ دے دیے. ابھی لوگ اونٹ لے کے باہر چلے تو گئے، باہر نکل گئے، لیکن بعد میں ان کو ریئلائز ہوا کہ نبی نے تو قسم کھائی تھی نہ دینے کی، اور پھر ہم نبی کے پاس سے اونٹ لے کے آ گئے. ایسا لگتا ہے کہ نبی اپنی قسم بھول گئے، نبی اپنی قسم بھول گئے ہیں. اور اگر ہم دھوکے سے لے جائیں گے اور نبی نے قسم کھائی ہے اور نبی اگر بھول گئے ہیں اور ہم یہ اونٹ لے کے بھی جائیں گے تو اس میں کوئی برکت ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دھوکے کی چیز ہے. کیسی ان کے اندر کیسی آنیسٹی تھی. یہ نہیں سوچا کہ میں نبی نے قسم کھائی ہم بھول گئے تو اچھا ہوا، ہمیں ہمارا کام ہو گیا. اگر ہم ہوتے اس طرح کرتے، لیکن انہوں نے ایسا اس طرح نہیں کیا کہ بھائی چلو یہ تو بھول گئے ہیں تو ایڈوانٹیج لے لو. نہیں، واپس آئے نبی کے پاس کہ اللہ کے حبیب آپ نے تو قسم کھائی تھی ہم کو نہ دینے کی، پھر آپ نے ہم کو دے دیا، شاید آپ اپنی قسم کو بھول تو نہیں گئے. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیا، تم کو اللہ نے دیا ہے. میں نے نہیں دیا ہے، تم کو کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں قسم کھاتا ہوں، لیکن جب میں کوئی بہتر چیز دیکھتا ہوں تو اپنی قسم توڑ دیتا ہوں اور کفارہ دے دیتا ہوں. قسم کھا لی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں احساس ہوا کہ بھائی ان کو دے دینا بہتر ہے، کام آئے گا، تو نبی نے اپنی قسم توڑ دی، کفارہ دے دیا. تو اس کی طرف کہ انسان جب قسم کھاتا ہے، قسم کھانے کے بعد کوئی بہتر چیز اس کے سامنے آئے تو قسم توڑے اور کفارہ بھی دے. یہی جو عدی بن حاتم ہے جن کی روایت یہاں ہم پڑھ رہے ہیں، انہی کی روایت مسلم شریف کے اندر آتی ہے. مسلم شریف میں ان کی روایت ہے. ان کے پاس کوئی آدمی آیا، یہ عدی بن حاتم، حضرت حاتم تائی کے بیٹے عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بھائی مجھے 100 درہم دو، 100 درہم کا سوال کرنے کے لیے آئے. تو انہوں نے قسم کھانے کی قسم کو خدا میں نہیں دوں گا، قسم کو خدا میں تم کو نہیں دوں گا. بعد میں انہی عدی بن حاتم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ اگر میں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ سنی ہوتی
کہ کوئی انسان کسی چیز کے بارے میں قسم کھائے لیکن اپنے قسم سے خلاف کوئی بہتر چیز نہ پائے اور پھر اپنی قسم کو توڑ دے تو اس کے لیے تقوی والی چیز پر عمل کرے تو اس کے لیے گنجائش ہے. تو کہا کہ میں تمہیں ہرگز واپس نہ بلا تھا, میں نے تمہیں 100 درہم سے منع کیا تھا, میں تم کو 400 درہم دیتا ہوں. کہا کہ میں تم کو 400 دیتا ہوں. تو من حلف علی یمین ثم رأت کاللہ ثم رأت للہ منها فلیات التقوی. تو کہنے کہ اگر کوئی تقوی والی چیز دے گے تو اپنی قسم کو توڑ دے اور تقوی کے اوپر عمل کرے. تقوی کے اوپر عمل کرے. تو فرمایا کہ من حلف علی یمین, یمین کے معنی قسم. یمین کے معنی کیا آتے ہیں بھائی؟ یمین جو ہے در مختار وغیرہ کے اندر کہا کہ یا تو یہ یمین بنا ہے, یمین کے معنی آتے ہیں رائٹ, شمال لیفٹ, واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین داہنی. چونکہ عربوں کے یہاں یہ رواج تھا کہ جب وہ کسی چیز کی قسم کھاتے تھے تو دونوں رائٹ ہینڈ ملاتے تھے, اس لیے اس کو یمین کہا گیا کہ یہ یمین. ایک معنی یہ بیان کیا گیا اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یا تو یمین کے معنی برکت کے آتے ہیں, یمن سے بنا, یمن سے معنی یمن برکت, یا ایک کہ قوت طاقت, یہ معنی سے بنا, اس سے بنا ہے. اگر یمن سے لیں گے تو برکت کا معنی مطلب کیا مطلب ہوگا کہ یعنی تم قسم کھا کر اللہ کے نام کی برکت حاصل کر رہے ہو کہ بھائی میں قسم کھا رہا ہوں. یا اگر قوت سے بنا ہے, قوت کا معنی ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنی بات کو اسٹرانگ کر رہے ہو قسم کھا کر, یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. یعنی قسم کھا کر انسان اپنی بات کو کیا کرتا ہے, اوتھینٹک کرتا ہے کہ بھائی اوتھینٹسٹی بتاتا ہے کہ میری بات قوی اور اسٹرانگ ہے. تو برکت کا معنی لیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نام سے برکت حاصل کر رہے ہیں. قوت کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اپنے بات کے اندر وزن پیدا کر رہے ہو اللہ کی نام کی قسم کھا کر. تو یہ یمین ہو گیا. پھر یمین کے علماء نے 4 قسمیں بیان کی. یمین کی 4 قسمیں بیان کی. پہلی ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ کس کو کہتے ہیں کہ کسی ممکن کام کی, کسی ممکن جو کام پاسبل اس کے کرنے کا پختہ ارادہ کرنا. میں نے قسم کھائی کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کل زید کے گھر جاؤں گا, اس کے گھر جاؤں گا, تو اب یہ قسم ہو اور یہ پاسبل بھی ہے میں جا سکتا ہوں. یا کہ کل میں روزہ رکھوں گا, کل میں کلام پاک کے 2 پاروں کی تلاوت کروں گا, اتنا مال میں صدقہ کروں گا میرے پاس ہو. تو منعقدہ کسی ممکن چیز کی قسم کھانا, پختہ ارادہ کرنا فیوچر کے لیے. تو جب اس نے کر لیا تو اس کو یہ کرنا پڑے گا, اگر نہیں کرے گا تو کفارہ دینا پڑے گا, اس کے اوپر کفارہ پڑے گا. قسم کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے وجہ آئے گا بھائی کفارہ آئے گا. یہ یمین کی پہلی قسم ہو گئی. یمین کی دوسری قسم ہے, یمین کی دوسری قسم ہے یمین لغو. یمین لغو, یمین لغو 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو بہت سے الگ الگ علاقوں میں آپ جائیں گے تو وہاں بعض لوگوں کی جو ایک سلانگ ہوتی ہے کہ وہ بات کرتے قسم کھاتے ہیں, یعنی ان کی ہر بات قسم سے شروع ہوتی ہے. یعنی ان کو کسی نے پوچھا بھی نہیں, قسم سے قسم سے قسم سے, قسم سے ایسا ہی تھا, قسم سے ایسا نہیں تھا, قسم سے اس کی کار وہاں تھی نہیں, یہ ہر بات پہ قسم. تو یہ یمین لغو ہے, بےہودہ, یعنی اس کے اوپر نہ گناہ ہے نہ اس کے اوپر نہ کفارہ ہے, لیکن اس کی آگے سے بچنا چاہیے. یہ یمین لغو ہے. اور یمین لغو کی جو دوسری شکل ہے, اس کی جو دوسری ٹائپ ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان
اپنی عقل فہم کے مطابق، اپنی دانش کے مطابق کوئی قسم کھائے، یعنی اس کے علم میں جو چیز ہے اس کے مطابق وہ قسم کھائے، اس کو ریالٹی پتا نہیں. مثلا میں نے قسم کھائی کہ بھائی زید جماعت سے آ گیا ہے، زید جماعت سے آ گیا، تو مجھے تو یہی علم ہے کہ زید آ گیا ہے، لیکن بعد میں حقیقت میں یہ ہے کہ مجھے پتا چلا کہ زید ابھی آیا نہیں. تو میں نے اپنے علم کے مطابق، نالج کے مطابق قسم کھائی. بھائی میں قسم کھا رہا ہوں کہ مسجد میں جماعت آئے گی، تو یہ میرا علم ہوتا ہے، کیونکہ مجھے میری بات کسی سے ہوئی تھی، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جمعہ کو جماعت آنے والی. تو میں نے کہا کہ بھائی قسم سے مسجد میں جماعت آئی. اب حقیقت یہ ہوئی کہ وہ کسی وجہ سے کینسل ہو گئی، وہ نہیں آ پائی، وہ مسجد میں جماعت نہیں ہے. تو یہ بھی یمین لغو ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یمین لغو ہے. اس کے اوپر بھی کوئی کفارہ نہیں، اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں، کیونکہ میں تو اپنے علم کے اندر کیا ہوں؟ سچا ہوں. میرا ارادہ جھوٹی قسم کھانا نہیں، میں تو اپنے علم کے مطابق، اپنے نالج کے، اپنے دانش کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ بات ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں وہ بات ریالٹی اس کے خلاف ہے. تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ اور کفارہ نہیں ہے. تیسری قسم ہو جائے گی یمین غموس. یمین غموس کہ انسان کورٹ کے اندر قاضی کے سامنے جا کر جھوٹی قسم کھائے، قاضی کے سامنے جا کر جھوٹی قسم کھائے، اور اس قسم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ کسی کا مال ہڑپ ہو. کورٹ چل رہا ہے کہ بھائی یہ زمین کس کی ہے، قاضی نے کہا کہ قسم کھاؤ، وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، اور جھوٹی قسم کھا کے وہ زمین کو ہڑپ لیتا ہے کہ بھائی زمین مجھے مل جائے گی، یہ لائن مجھے مل جائے گی، یہ گھر مجھے مل جائے گا. یہ یمین غموس ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کے اوپر گناہ ہوتا ہے، انسان قسم کھاتا ہے. اور اسی طرح یمین غموس کی ایک اور قسم کہ انسان پاسٹ کے اندر کسی چیز کی نونلی جھوٹی قسم کھاتا ہے. یمین لغو اس کے اندر فرق یہ ہو جائے گا. یمین لغو میں اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن یہاں یمین غموس کے اندر یہ بات اس کو پتہ ہوتی ہے کہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں وہ ریالٹی کے خلاف ہے. اس کو 100% پتہ ہے کہ زید نے یہ بات نہیں کہی تھی، اب وہ قسم کھا کر یہ کہتا ہے کہ زید نے یہ بات کہی تھی. تو یہ بھی یمین غموس ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ ہے کبیرہ ہے. اس میں اس کو گناہ ہوگا، اس میں کفارہ وغیرہ نہیں، لیکن گناہ کبیرہ ہے. اور چوتھی قسم جو ہے کہ یمین محال، امپاسبل. یمین محال، یمین محال کیا ہے؟ کہ انسان ایسی چیز کی قسم کھائے جو عقلاً یا عادتاً محال ہو، امپاسبل ہو. جیسے کہ ایک انسان کی نئی نئی شادی ہوئی یا کہ رشتے کی بات چل رہی تھی، تو اپنی بیوی سے کہے کہ میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا، میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا. تو بھائی عقلاً محال ہے نا، امپاسبل ہے. آپ کہاں سے تارے لائیں گے؟ تو ایسی چیز کی قسم کھانا جو عقلاً محال ہو یا عادتاً محال ہو. جیسے کسی نے قسم کھائی کہ میں پرسوں آسمان کے اوپر چڑھوں گا. میں کہاں چڑھوں گا؟ آسمان کے اوپر چڑھوں گا. تو یہ عادتاً محال ہے اور امپاسبل کیسے آؤ گے آسمان کے اوپر؟ برا تو ہے نہیں تمہارے پاس. اس میں چونکہ قرآن و حدیث پہ اس کا کوئی حکم، اس کے اندر کوئی نص وارد نہیں ہوئی قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر صحیح طور پر اس کا حکم، اس میں علماء کے اندر اس کا اختلاف ہو گیا ہے کہ اس کا حکم کیا ہو. اگرچہ بعض دوسرے علماء کے یہاں اس میں کفارہ آتا ہے، لیکن حنفیہ کے یہاں اس کے اندر کفارہ نہیں ہے. حنفیہ کے اندر یعنی گویا کہ یہ قسم اتنی بری ہے
کہ انسان ویسے ہی اللہ کا نام استعمال کر رہا ہے اور ایسی غلط غلط چیزوں کے اندر، ایسی محال امپاسبل چیزوں کے اندر اللہ کے نام کی حرمت کو استعمال کر رہا ہے کہ کفارہ جیسی چیز بھی اس قسم کے گناہ کو کیا نہیں کر سکتی ہے، مٹا نہیں سکتی. یہ یمین غموس. اور یہ تو یمین ہو گئی، قسم ہو گئی. اور ایک ہوتی ہے نظر، منت ماننا. یہ ہمارے تو بہت رائج ہے، منت ماننا. منت کیا ہے بھائی؟ کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا. ابھی یہاں دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کی، کوئی انسان گناہ کی اگر کوئی قسم کھائے، گناہ کا کام کرنے کی منت مانے کہ بھائی اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں کی قبر پہ جا کر سجدہ کروں گا. نعوذ باللہ. تو گناہ کی قسم جو کھائی ہے، تو حنفیہ کے یہاں قسم تو منعقد نہیں ہوگی، اسٹیبلش نہیں ہوگی، یعنی اس کو وہاں جا کے سجدہ تو نہیں کرنا پڑے گا، لیکن کفارہ دینا پڑے گا. کفارہ دینا پڑے گا. میں فلاں آدمی کو ماروں گا، قسم کھائی، تو اگر کہ میں نے قسم کھائی تو مارنا پڑے گا، ایسی بات نہیں. نہیں، مارنا تو لازم نہیں ہے، لیکن قسم حنفیہ کہتے ہیں قسم دینا پڑے گا، کفارہ دینا پڑے گا. اگر اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں کیا جائے گا تو وہ تو پھر اللہ کے نام کی قسم ہی کھاتا رہے گا، گناہ کی قسم کھائے گا. اب کسی نے قسم کھائی کہ بھائی میں عید الفطر کے دن روزہ رکھوں گا، حالانکہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، اللہ کی مہمانی کا دن ہے. اب کیا ہوگا؟ تو کہا کہ حنفیہ کہتے ہیں کہ قسم تو منعقد ہو گئی، قسم ہو گئی اس کی، لیکن روزہ عید کے دن نہیں رکھے گا، کسی اور دن رکھے گا، لیکن کفارہ دینا پڑے گا. تو منت ماننا ویسے تو شریعت کے اندر ایک پسندیدہ کام نہیں ہے. اسلام نے اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا کہ بھائی میرا فلاں کام ہو گیا، کہ بھائی جیسے کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ میرا مریض کوئی بیمار ہے اور بیمار اچھا ہو گیا تو بھائی میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا. حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ تمہاری منت کی وجہ سے تقدیر چینج نہیں ہونے والی، جو ڈیسٹینی میں لکھا ہے وہ تو ہونے والا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نے کسی چیز کو او کر لیا ہے کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو 40 روپے دوں گا تو اب میرا مریض اچھا ہو جائے گا. نہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی بخیل جو ہوتا ہے اس کا مال کم از کم تھوڑا خرچ ہو جاتا ہے. یعنی انسان اپنے فائدے کے بغیر اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ، یعنی اگر مجھے فائدہ ہوا تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اس کی قسم کھانے کی وجہ سے، منت ماننے کی وجہ سے کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے، ہونا تو وہی ہے تو اس کی تقدیر میں لکھا ہے. ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ کوئی بخیل ہوگا تو اس کا تھوڑا سا مال کیا ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا، تھوڑا سا مال اس کے پاس نکل جائے گا. تو منت اسی چیز کی ماننا صحیح، کیونکہ اس میں عوام الناس کثرت سے مبتلا ہے. اول پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے مان لی تو صحیح ہو جائے گی. لیکن نظر اس چیز کی ماننا صحیح ہوگا جو عبادت کی قبیل سے، یعنی شریعت کے اندر اس کے جیسی کوئی چیز فرض واجب ہو. اگر اس نے منت مانے کی اگر میرا بچہ پاس ہو گیا جسی ایس سی کے اندر تو میں 20 رکعت نماز پڑھوں گی، تو اس کے لیے نماز پڑھنا لازم ہے، فرض ہے، اس کے لیے واجب ہے، اس کو نماز پڑھنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس کی مثال شریعت کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے. نماز فرض بھی ہے ہمارے. کہا کہ اگر میرا بچہ پاس ہو گیا تو میں اللہ کے راستے میں 50 پاؤنڈ صدقہ کروں گا، تو یہ لازم ہو جائے گا اس کے لیے. کیوں؟ کیونکہ جس چیز کی اس نے منت مانی ہے اس کا ایگزامپل شریعت کے اندر موجود ہے کہ آپ زکات ہے، صدقہ فطر ہے. ہاں معصیت کی نظر ماننا صحیح نہیں ہے، لیکن کفارہ لازم ہے. عبادت منت مانی جائے گی لیکن وہ عبادت کی قبیل سے چیز ہو، اور پھر ایسی چیز کی منت مانی جائے گی کہ جو جس کا وہ مالک ہو. جو چیز اس کی ملکیت میں نہیں ہے اس کی وہ منت نہیں مان سکتا. کہ بھائی اگر میرا کام ہو گیا تو بھائی ڈاکٹر اسلم صاحب کی BMW اللہ کے راستے میں صدقہ، تو وہ ہے وہ میری، میں ایسی چیز کی منت تھوڑی مان سکتا ہوں جو میرے ملکیت میں نہیں ہے. ورنہ تو میں کتنے لوگوں کی گاڑی کیا کر دوں گا، ویسے ہی بیٹھے بیٹھے صدقہ کر دوں گا.
साहब जो है, मुफ्ती शफी साहब के कज़न जो है, उन्होंने एक मसला लिखा था। एक आदमी ने, मैंने पढ़ा उसको, मुफ्ती साहब ने लिखा था कि एक आदमी ने कसम खाई। क्या कसम खाई? कि इस चाय का, ये जो चाय का जो मग है, कप है, ठीक है ना, अगर उसके अंदर से किसी ने चाय पी तो मेरी बीवी को 3 तलाक। अगर उसको किसी ने सिंक के अंदर एम्प्टी कर दिया तो भी मेरी बीवी को 3 तलाक। और अगर आफ्टर 72 आवर्स अगर चाय उसके अंदर बाकी है तब भी तलाक। नो एग्जिट, नो एग्जिट। अब कितना यानी अव्वल तो शरीयत के अंदर ऐसी चीजें क्या नहीं है भाई पसंदीदा नहीं। ये सब होता है इंसान की जहालत की वजह से। जहालत की वजह से ऐसे इंसान ऐसी बचपनी हरकत करता है। पिया तब भी तलाक, उसको एम्प्टी कर दिया तब भी 3 तलाक, और अगर 72 वर्ष के बाद चाय उसके अंदर बाकी है फिर भी तलाक। अल्लाह हमारे फुक़हा का क्या करे, भला करे। बड़ी मेहनतें करते हैं। मुफ्ती साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहा कि है उसके लिए एसिड है। मुफ्ती साहब ने कहा था कि टिश्यू ले, टिश्यू, और थोड़ा थोड़ा करके चाय के अंदर डाल दे। टिश्यू क्या करेगा, चाय पी जाएगा ना वो। तो किसी इंसान ने तो चाय पी, आपने उसको खाली भी नहीं किया है। टिश्यू के अंदर चाय को क्या कर ले, सोक कर ले उसके अंदर, और फिर वो टिश्यू क्या कर ले, डस्टबिन के अंदर डाल दे। चाय भी खत्म हो जाएगी और तलाक भी वाकई नहीं होगी। ये अभी कुछ दिनों में हम सामने मसला है, पागल लोग होते हैं। अगर गुलाम का कल्चर है तो अल्लाह के रास्ते में गुलाम आजाद करना। अगर गुलाम आजाद नहीं कर सके तो दूसरे नंबर के ऊपर क्या है, 10 मिस्कीन को खाना खिलाना, 2 दिन सुबह और शाम पेट भरकर। 10 मिस्कीन को पेट भरकर सुबह शाम क्या करना है, खाना खिलाना है। अगर खाना नहीं खिलाया उनको मालिक बना देना है, वो खाए, वो अपने घर ले जाए, इनकी मर्जी है। या सबके फितर के बाकदर 10 मिस्कीन को पैसे दे दे। और अगर वो भी ये नहीं है, कोई इंसान के पास इतनी वसात नहीं है कि वो मिस्किनों को खाना खिला सकता है, तो फिर 3 दिन के मुसलसल रोजे रखने पड़ेंगे। 3 दिन के मुसलसल क्या करना पड़ेंगे, रोजे रखना है। अल्लाह की बातों को मुझे ये किताब है, ये मौलाना यूसुफ साहब दरबान ने डिस्बरी से बेची। बहुत अच्छी किताब है ये। दारुल देवबंद के जो मोहतमीम साहब हैं, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, उनकी लिखी हुई है। मौलाना मुफ्ती अब्दुल कासिम नौमानी साहब, वुज़ू और नमाज की अमली मश्क, इस किताब का नाम है। तो मौलाना यूसुफ साहब दरबान ने भेजी है, इस शर्त के ऊपर भेजी है कि इसका मुज़ाकरा किया जाए। क्या किया जाएगा, इसका मुज़ाकरा किया जाए। मैंने वादा तो नहीं किया, लेकिन मैंने कहा कि मैं कोशिश करूँगा। लेकिन है बड़ी अच्छी किताब, उसमें छोटे छोटे मसाइल हैं, बहुत अच्छे अच्छे मसाइल हैं। तो मैंने कहा कि अगर 10 को थोड़ा जल्दी खत्म कर लेंगे और 2 मसले रोजाना क्या करेंगे, हर मस्जिद के अंदर पढ़ लेंगे, तो आपका इल्म भी बढ़ेगा। और मौलाना की जो तमन्ना है तो भाई आवाम के सामने ये चीज़ें आए तो वो भी मकसद भी पूरा हो जाएगा। आज मैंने इसके अंदर पहले जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको बताई है कि भाई इंसान बैतुल खला में ऊँचे पैर से जाए, फिर वहाँ पर किस तरह बैठना है, क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई है। जो चीज़ें आमतौर हमारे इल्म में नहीं होती, मैं कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों को उसके अंदर से ले लूँगा। फरमाया कि मुस्तहब ये है कि ऐसे कपड़े पहनकर बैतुल खला के अंदर में न जाए, टॉयलेट में, जिसमें वो नमाज पढ़ता। यानी ये रिकमेंडेड है कि इंसान अपने घर के अंदर इस्तिंजे के कपड़े क्या रखे, अलग रखे। और ये हमने हमारे बहुत सारे बुजुर्गों को देखा। मैंने तो शेख यूनुस रहमतुल्लाह को देखा कि जो लुंगी रात में पहनते थे वो कभी भी सुबह के अंदर वो नहीं पहनते। दर्द के लिए वो बिल्कुल अलग, रात की लुंगी कभी नहीं पहनते थे। और हमारा हाल तो है कि रात के अंदर जो पायजामा पहन के सोए वही पहन के फजर में भी आ जाते। बहुत सारे बुजुर्गों का मामूल देखा कि वो इस्तिंजा और बैतुल खला के कपड़ों को अलग ही रखते हैं। अलमाना सैयद अब्रासल हजरत मौलाना शाहबराउल हक हदोई रहमतुल्लाह जैसे थानवी के खुलफा में से असल अपना आखिरी घंटा खाली रखते हैं ताकि भाई असर से पहले मुझे कम से कम आधा घंटा टॉयलेट के अंदर चाहिए ताकि मैं अच्छी तरीके से फारिग हो सकूं। हजरत मज़ा में फरमा दी, हजरत को शुगर था, कहा कि मेरा पेशाब इतना मीठा है कि अगर मैं पेशाब ऐसे ही छोड़ दूँ तो 1000 चुटिया 20 बुलाए मेहमान की तरह आ जाएंगे। उनका हजरत का भी मामूल था, बैतुल खला वगैरह के लिए कपड़े क्या रखे थे, अलग रखते हैं। तो
तो अगर घर के अंदर गुंजाइश है इंसान के पास, और कोशिश करें कि बैतुल खला में जाए तो इंसान ढीले ढाले कपड़े पहन के जाए। बहुत ज़्यादा चुस्त टाइट कपड़े पहनते हैं तो इंसान अच्छी तरीके से क्या नहीं हो सकता है, फारिग नहीं हो सकता, और पेशाब की छींटे रह जाने का क्या रहता है, अंदेशा रहता है। और फरमाया कि बैतुल खला में इंसान जाए तो अंगूठी वगैरह के अंदर अल्लाह ताला का नाम हो तो उसको ले जाना बैतुल खला के अंदर मकरूह है, उसको इंसान निकाल के जाए बस में। हाँ, अगर उसको जेब में उतार के रख दिया तो उसका हुक्म वही हो जाएगा जिस तरह बहुत सारे लोगों के मोबाइल के अंदर कुरान वगैरह, दुआएं वगैरह, किताबें वगैरह होती है, तब चूँकि मोबाइल बंद है, वो अंदर है, तो उसका भी इंसान उसको ले जा सकता है, उसके अंदर तो हल की बात नहीं है। लेकिन अगर वो अपीयरेंस जाहिर हो, मोबाइल की स्क्रीन खुली हो, मसलन बहुत सारे लोगों के अंदर वो कुरान की आयतें वगैरह फ्रंट्स इसके ऊपर रखते हैं तो वो बार बार चालू हो जाती है, तो ऐसी चीज़ों को क्या करना चाहिए, इंसान को ले जाने से एहतियात करना चाहिए। आज के लिए तो मसले काफ़ी है। सुभान अल्लाह।